السلام علیکم۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ سب ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یہ میری انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے سورۃ بقرہ کا، اور سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 6 تھوڑا بڑا ہے تو ہم اس کو ہاف پڑھیں گے۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دیجیے گا میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یا اے اولاد یعقوب یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو اللہ تی جو انعمت میں نے کی علیکم تم پر، وانی و بے شک فضلتکم میں نے فضل کیا تم پر، تمہیں بڑائی دی، العالمین تمام عالم میں تمہیں بڑائی دی، کہ تمہیں نبیوں کی اولاد بنایا اور تمہیں بادشاہت بخشی، یعنی دین و دنیا کی سرداری سے نوازا، اور جس پر احسان زیادہ ہو اسے شکر بھی زیادہ۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے کہ رب کی نعمت یاد کرنا عبادت ہے، لہذا عید میلاد، عید معراج منانا عبادت ہے۔ دوسرے یہ کہ بزرگوں کی اولاد ہونا سرداری کا باعث ہے۔ بنی اسرائیل اسی لیے اس زمانہ میں عالمین سے افضل ہوئے کہ وہ انبیاء کی اولاد تھے، لہذا سید افضل ہیں۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے، اللہ زی جو وَاتَّقُوا ڈرو یومن دن سے، لا تجزی کہ نہیں بدلہ ہو سکے گی، نفس نفسین کوئی جان، شیئن کچھ بھی بدلہ نہیں ہو سکے گی، یعنی کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، ولا اور نہ یقبلو اور نہ مانی جائے گی، مینا اسے شفاعتن کوئی سفارش کافر کے لیے نہ مانی جائے گی، ولا اور نہ یؤخذ نہ چھوڑی جائے گی، مینہا اس سے عدل اور نہ کچھ لے کر، عدل جان چھوڑی جائے گی، ولا یؤخذ نہ کچھ لے کر، مینہا اس کی عدل جان چھوڑی جائے گی، ولا اور نہ ہم ان سے ینصرون ان کی مدد ہو، یعنی فدیہ نہ ہونا، شفاعت نہ ہونا۔ یہ تمام عذاب کافروں کے لیے، مومنوں کی شفاعت بھی ہوگی، اللہ کے حکم سے نیک لوگ ان کی مدد بھی کریں گے، اور کافر مومن کا فدیہ بن کر دوزخ میں جائیں گے، ان کی دوزخ کی جگہ سنبھال لیں گے، لہٰذا یہ آیت ان آیتوں کے خلاف نہیں جن میں شفاعت وغیرہ کا ثبوت ہے۔ متبع یعنی کہ جو ہے فدیہ نہ دینا، یعنی آج کل جو جیسے مطلب کسی ملک میں کوئی رہے تو وہ کافر رہے تو مسلمان ملک میں تو وہ فدیہ دے کے رہتا ہے، تو یعنی یہ قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ فدیہ نہ دینا اور شفاعت نہ ہونا، یہ تمام عذاب کافروں کے لیے، مومنوں کی شفاعت بھی ہوگی، اللہ کے حکم سے نیک لوگ ان کی مدد بھی کریں گے۔ یہاں فدیہ سے مراد نہ کافروں کی مدد فرمایا گیا کہ مدد نہیں کی جائے گی، شفاعت نہیں کی جائے گی ان کی۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم تمہیں نجات بخشی، من آل فرعون آل فرعون سے یا فرعون والوں سے، یسومونکم کہ تمہیں عذاب کہ وہ تم پر عذاب کرتے تھے، سوء آل فرعون، یسومونکم کہ وہ تمہیں یسومونکم کہ وہ تم پر کرتے تھے، سوء العذاب برا عذاب کرتے تھے، یذبحون کہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری بیٹیوں کو، وفی اور اس میں ذالکم تمہارے لیے بلاؤن بڑی بلا تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ تو اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے متبعین کو، یعنی جو ساتھی ہوں، ہمراہی ہوں، یا پیچھے ہوں، مقتدی، یہاں پہ مقتدی آسان لفظ استعمال کر لیتے ہیں، متبعین کو بھی آل کہا جاتا ہے کیونکہ فرعون لا ولد تھا، فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، بنی اسرائیل اس کے سپاہی تھے، اور بنی اسرائیل کو اس کے سپاہی ستاتے تھے، جن سے رب نے انہیں نجات دی، لہٰذا حضور کی ساری امت اس معنی سے حضور کی آل ہے، کیونکہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی جس نے بنی اسرائیل کو تو چھوڑ دیا مگر قبطیوں کے گھر جلا دیے، اسے کاہنوں نے تعبیر دی،
यानी जो काहिन होते हैं, जो ख्वाबों की तबीर बताने वाले उस टाइम होते थे ना, तो उन्होंने बताया कि ना एक ऐसा बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में जो तुझे और तेरी कौम को ना तेरी कौम कुप्तियों को हलाक कर देगा। फिर उन्होंने ये अमल शुरू कर दिया कि बनी इसराइल के घर जो भी बच्चा पैदा होता उसको वो हलाक कर देता और लड़कियों को वो अपनी खिदमत के लिए रख देता। उसने 70,000 बच्चे कत्ल कराए और 90,000 उसने हमल गिराए। तो कुब्तियों ने यानी उसके सिपाहियों ने उससे शिकायत की कि ऐसे तो सारे बनी इसराइल ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारी खिदमत कौन करेगा। तो फिर उस बेवकूफ़ ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल कर दिए जाएंगे और 1 साल ज़िंदा रखे जाएंगे। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो हैं वो 1 साल जिसमें बच्चे ज़िंदा रखने का हुक्म था उसमें पैदा हुए थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिसमें कत्ल करने का हुक्म था जिस साल में उसमें पैदा हुए थे। तो जब हज़रत मूसा यानी फ़िरऔन का ये ज़ुल्म बला थी या हमारा निजात देना बड़ा इनाम था। तो इसके बारे में ये भी है, इस तफसीर में ये भी ऐड करते हैं कि जब जिस साल कत्ल के साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, तो जब ये पैदा हुए तो इनकी वालदा ने ना इनको एक छोटे से संदूक में इनको मतलब कि बिना रुई वगैरह वहाँ पे नरम उस संदूक को अंदर से नरम करके परिंदों के पंख वगैरह से, तो इनको ना वहाँ उसमें लिटा के तो दरिया के किनारे छोड़ दिया था। तो ये बहता हुआ फ़िरौन के महल से गुजरा था, और फ़िरौन की बीवी आसिया जो थी वो नेक थी, तो उसकी औलाद कोई नहीं थी, तो उसने इसको मतलब कि ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने ये संदूक वो अपने शोहर के साथ दरिया के किनारे बैठी हुई थी, नदी के किनारे जो उनके महल से होकर गुजरती थी। तो ये जो है संदूक था वो उनके महल से होकर गुजरा, तो उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने अपने शोहर को कहा, तो फिर उन्होंने ये संदूक निकलवाया। तो जब वो निकलवाया तो उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे और अंगूठा चूस रहे थे। तो हज़रत आसिया को बड़ा प्यार आया, तो उन्होंने फ़िरौन से दरख्वास्त की कि मुझे ये बच्चा पालने का हुक्म दिया जाए अपनी औलाद के तौर पे। तो फिर उनको मतलब कि ना फ़िरौन ने इजाज़त दे दी, तो हज़रत आसिया ने इनको पाला। तो जब ये मतलब कि इसके बारे में मज़ीद ये भी है कि बड़ी बड़ी दाइयाँ बुलाई गई इनको दूध पिलाने के लिए, लेकिन ये किसी दाई का दूध नहीं पीते थे। तो फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को मालूम हुआ कि मेरा बेटा महल में है, तो ये दाई के तौर पे दाई बनकर गई थी कि मैं इसको दूध पिलाती हूँ। तो उन्होंने कहा, फ़िरौन ने कहा कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी दाइयाँ आकर जो है वो इस बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की, तो ये नहीं पी रहा, तो तुम्हारा कैसे पी लेगा। तो इन्होंने कहा मुझे एक दफ़ा मतलब कोशिश करने दीजिएगा। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा की खुशबू को महसूस किया तो वो रोना बंद हो गए, रोना चुप कर गए रोने से, और उन्होंने ना चुप करके खामोशी से अपनी वालदा का दूध पी लिया। तो फिर उन्होंने बहुत हैरानगी से ये सवाल किया कि इसने सारी दाइयों का दूध पीने से इनकार किया। ये रोता रहा, लेकिन जैसे ही ये आपके पास आया तो ये खामोश हो गया, और इसने दूध भी पी लिया। तो वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने फरमाया कि मेरा दूध खुशबूदार है और खुश जायका है, इसलिए मेरा दूध बच्चे आराम से पी लेते हैं। यानी उन्होंने फिर उनको सिर्फ इस बात का जवाब दिया, हालांकि वो जानती थी कि मैं ही इसकी असल माँ हूँ। तो ये ना यानी कि फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के महल में ही पले बढ़े हुए, और हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉरी इनकी वालदा इनको दाई के तौर पे दूध पिलाती रही थी, और इसी बहाने वो अपने बच्चे की देखभाल भी करती रही थी। इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी तफसीर है। अगर हम कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर करने बैठे ना, तो बहुत प्यारी तफसीर है कुरान पाक की, बहुत ज़्यादा प्यारी तफसीर है, और दिल करता है कि बंदा सीखे इसको, मज़ीद पढ़े इसके बारे में। चले आगे पढ़ते हैं। और जब फ़र्क ना हमने फाड़ दिया बिकुमुल बहरा, तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया, फ़ान जईना कुम, तो तुम्हें बचा लिया इससे वागरकना, और हमने गरक किया आला फ़िरौन वालों को, वन तुम तंजुरूना देख रहे थे, यानी उनको डुबो दिया और तुम इस बात को देख रहे थे। और जब अदना हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का, लैलतन रातों का, सुम्मा फिर तुमने शुरू कर दी, पूजा शुरू कर दी ये जरा बछड़े की में बाद ही, उसके बाद वहाँ तुम जालिम थे। यानी
اس سے صوفیہ کرام کے چلوں کا ثبوت ہوا کہ فیض ربانی کے لیے 40 دن اعتکاف، روزہ یا وغیرہ سنت پیغمبر ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی شروع ہونے سے پہلے چلے کیے۔ بت بنانے کی حرمت معلوم ہوئی، خواہ مٹی کا بنائے، دھات کا بنائے یا کسی اور چیز کا، یا فوٹو کی شکل میں ہوں، کیونکہ رب نے گائے کا بچہ بنانے کو ظلم فرمایا۔ یعنی اس میں نا یہ ایک تھا بت پرست تھا، بتوں کو وہ مٹی کے پتلے بناتا تھا، تو اس نے نا وہ بھی راستے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل لوگوں کو لے کر جا رہے تھے نا، تو راستے میں وہ بھی ان میں شامل ہو گیا تھا، اس کو پجاری بھی کہتے ہیں، وہ بھی شامل ہو گیا تھا اس میں۔ تو اس نے نا جب وہ موقع کی تلاش میں تھا، لوگوں کو بہکانے کے موقع کی تلاش میں تھا، وہ اپنے آپ کو بیچارہ بنا کر اس میں شامل ہوا تھا بنی اسرائیل میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 40 راتوں کے لیے گئے تھے کوہ طور پہاڑ پر چلا کاٹنے کے لیے، تو یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے، تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ تو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مطلب کہ اس نے ایک مٹی کا پتلا بنایا، بچڑا، گائے کا بچڑا بنایا، اور پھر اس کو مطلب کہ اس نے نا حضرت جبریل امین کے جو گھوڑے کے پیروں کے نیچے جو گھاس آئی تھی، اس نے وہ بھی اس کو کھلائی تھی۔ بعض تفسیر میں یہ آتا ہے، اس لیے بچڑا بولنا شروع ہو گیا تھا، تو لوگوں نے اس کی طرف رجحان کر لیا۔ بنی اسرائیل جو تھے، کچھ اس کے بنانے میں مددگار ہوئے تھے اور کچھ راضی ہوئے تھے، اس لیے ان کو یہ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے بچڑے کو پوجا کے لیے بنا لیا، تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ سما پھر افونا، ہم نے معافی دی، انکم تمہیں اس سے میں بعد اجالے کا، اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی، لعلکم تاکہ تم تشکرون، احسان مانو۔ وَإِذْ اور جب آتے نا ہم نے عطا کی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور حق و باطل میں تمیز کر دینا والی کتاب عطا کی، لعلکم تاکہ تم تہتدون، راہ پر آؤ۔ اس میں یہاں ہدایت سے مراد اعمال کی ہدایت ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ایمان تو پہلے ہی لا چکے تھے، نیز ایمان کی ہدایت نبی سے اور اعمال کی ہدایت کتاب سے بواسطہ نبی ملتی ہے، اس لیے کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں، پھر اسے قرآن پڑھاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ترجمہ تفسیر میں میرے سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو میری غلطی ضرور درست کیجیے گا، اور پیارا سے ایک کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم رکوع نمبر 6 کا سیکنڈ ہاف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔